دعوتی و اصلاحی اور روحانی علاج سے متعلق قرآن و سنت کی روشنی میں مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل عارف محمود سلفی آفیشیل کو سبسکرائب کیجیے۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم من حمزه ونفخه ونفثه۔ ایک سوال آیا ہے کہ کیا میت پر رونے سے یا کسی بھی فوت شدہ کو یاد کر کے رونے سے فوت شدہ کو تکلیف ہوتی ہے؟ لیکن بات یہ ہے کہ دین اسلام کی تعلیمات کو اگر سمجھا جائے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہیں بھی میت کے لیے رونے سے منع نہیں فرمایا۔ رونا تو انسان کی ایک فطرت کا حصہ ہے۔ اب جس کے والدین فوت ہوں گے تو اگر اس کی اولاد روتی ہے، آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں، تو یہ ایک فطرت کا حصہ ہے۔ اولاد کی والدین کے ساتھ محبت ہے۔ اسی طریقے سے اگر اولاد میں سے کوئی والدین کی زندگی میں فوت ہو جاتا ہے تو والدین کا اس کے اوپر رونا، آنکھوں سے آنسو کا جاری ہو جانا، یہ ایک فطرت کا حصہ ہے کہ انسان کے دل کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے رشتوں کی جو محبت رکھی ہے، اس لحاظ سے یہ تو انسان کی فطری زندگی کا ایک حصہ ہے۔ قرآن و حدیث کا اگر مطالعہ کیا جائے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین سے جو چیز منع کی گئی ہے وہ ہے کہ چیخنا چلانا، بین کرنا، جس طرح ہمارے دیہاتوں میں عام طور پہ یہ چیز ہے، اونچی اونچی آواز سے بین کرتی ہیں خواتین، گلے کے اندر دوپٹہ ہوتا ہی نہیں ہے بیچاریوں کے، اللہ معاف فرمائے ایسے موقع پہ، اور پیچھے سے شروع کرتی ہیں 3 پشتیں گن کے، ان کی نسلیں گن کے، اور اس کے بعد وہ لمبے لمبے بیان کرتی ہیں، یا اپنے منہ کے اوپر تھپڑ مارتی ہیں اس یعنی تکلیف کے ایام میں یا اس صدمے کے ایام میں، بالوں کو کھول لینا، بالوں کو نوچنا شروع کر دینا، چیخ و پکار کرنی شروع کر دینا، ان چیزوں سے شریعت نے منع کیا ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا واضح فرمان ہے کہ جاہلیت کی رسومات سے بچو، اور جاہلیت کی رسومات میں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن رسومات کا نام لیا کہ اپنے حسب نسب کے اوپر فخر کرنا، دوسرے کو اپنے سے ذلیل تصور کرنا، یہ بھی جاہلیت کے دور کی جو رسومات تھیں ان میں سے ایک ہے۔ اسی طرح پیٹنا، چیخنا چلانا، اپنے منہ پہ تھپڑ مارنا، بالوں کو نوچنا، یہ سارے کے سارے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان چیزوں سے منع فرمایا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا بیٹا ابراہیم جب فوت ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو گود میں لیا ہوا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو کی جھڑی بہہ رہی تھی۔ ایک صحابی نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ بھی رو رہے ہیں؟ آپ نے تو اس چیز سے منع نہیں فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ جو آنکھوں سے آنسو پانی گر رہا ہے، آنسوؤں کے قطرے بہہ رہے ہیں، یہ وہ محبت ہے جو اللہ نے بیٹے کی محبت باپ کے دل کے اندر رکھی ہے۔ یہ فطرت کا حصہ ہے۔ انسان روتا ہے، اپنا پیارا جس کے ساتھ اس نے زندگی کے کئی سال بسر کیے، اگر آپ سے جدا ہو رہا ہے تو اس کا جدائی کے اوپر وہ رونے کا آنا، یہ فطری عمل ہے، شریعت اس سے منع نہیں کرتی۔ ہاں یہ بات ضرور ہے، ہاں آپ کے سوال کا اگلا جو حصہ ہے وہ یہ کہ کیا فوت شدہ کو تکلیف پہنچتی ہے؟ دیکھیں، بات سیدھی سی ہے کہ فوت شدہ ایسے شخص کو تو تکلیف ہو سکتی ہے کہ جو اپنی زندگی میں کچھ چاہتا تھا، اس عقیدے، اس نظریے کو لوگوں میں پھیلاتا رہا کہ تم نے میرے مرنے پر چیخ و پکار کرنی ہے، آہ و بکا کرنی ہے، اپنے آپ کو مارنا ہے، پیٹنا ہے، شور و غل کرنا ہے۔ وہ اپنی زندگی میں بھی یہ سارے کام کرتا رہا اور اپنے گھر والوں کو نصیحت بھی کرتا رہا کہ میرے مرنے پہ بھی تم نے یہ سارے کام کرنے ہیں۔
اس کو تو تکلیف ہو سکتی ہے، اس کو تو تکلیف پہنچے گی، کیونکہ وہ اسی نظریے پر تھا اور اسی نظریے کو پھیلانے کے لیے اپنی زندگی میں وہ کام کرتا رہا۔ لیکن اگر ایک شخص اس کا اپنا عقیدہ اور نظریہ یہ نہیں تھا کہ اس طریقے سے تم نے آہو بقا کرنی ہے، چیخو پکار کرنی ہے، اپنے آپ کو مارنا ہے، پیٹنا ہے، بال نوچنے ہیں، وہ بلکہ لوگوں کو منع کرتا رہا کہ یہ طریقہ کار محمد رسول اللہ کے فرامین کے خلاف ہے، اور وہ فوت ہو جاتا ہے تو پیچھے سے کوئی کرتا ہے تو اس میں اس بیچارے مرنے والے کا کیا قصور ہے کہ اس کو تکلیف پہنچے؟ اس کو ہرگز تکلیف نہیں پہنچتی۔ اپنا کوئی بھی فوت شدہ ہو، اس فوت شدہ کے رشتے کی مناسبت سے اس کو یاد کر کے آنکھوں سے آنسو آ جانا، یہ فطری زندگی کا حصہ ہے۔ اس کو سامنے دیکھ کر آنکھوں سے آنسو بہہ جانا، یہ ہماری وہ محبت، جو رشتوں کی محبت اللہ نے ہمارے دلوں کے اندر رکھی ہے، وہ یہ اس کی وجہ سے ہے۔ دین اسلام رونے سے منع نہیں کرتا، بلکہ دین اسلام منع کرتا ہے تو اس طریقے سے منع کرتا ہے جو طریقہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے خلاف ہے۔ اگر ہم وہ کام کریں گے جو اللہ کی نافرمانی والے کام ہوں گے، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کے خلاف کام ہوں گے، تو اس کی سزا ہمیں ملے گی جو کرنے والے ہوں گے، نہ کہ اس کی سزا میت کو ملے گی۔ ایسی بات ہرگز نہیں۔ ہمیں کوشش اس بات کی کرنی چاہیے کہ جب کوئی اللہ کی طرف سے ہمیں نعمت ملے پھر بھی ہم اللہ کا شکر ادا کریں، اور اگر اس میں سے کوئی اللہ واپس لے لیتا ہے، چاہے وہ اولاد کی نعمت میں سے کوئی واپس لیتا ہے، چاہے والدین کی نعمت تھی وہ اس میں سے کچھ واپس اللہ نے لے لیا، تو اس میں رونا تو کوئی منع نہیں، آنکھوں سے آنسو کا آنا شریعت منع نہیں کرتی، لیکن چیخ و پکار کرنا، اپنے گریبان کو پھاڑ لینا، آہو بقا کرنا، شور و غل کرنا، اپنے ماتھے اپنے چہرے کے اوپر تھپڑ مارنا، اپنے بالوں کو نوچنا، یہ سارے کے سارے طریقے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کے خلاف ہیں۔ اللہ تعالیٰ سنت کے مطابق اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔